السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کن کن صحابہ کرام نے کیسے کیسے تکالیف دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام جو ہمارے پاس آج موجود ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہمیں اتنی آسانی سے مل گیا کہ ہم مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اس اسلام کو ہم تک پہنچنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے انبیاء اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کتنی اذیتیں اور تکلیفیں، تشدد برداشت کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا اور پھیلایا۔ ہم سجدوں میں بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ابتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت صہیب رضی اللہ بھی تھے۔ ان کا باپ ایران کے بادشاہ کا گورنر تھا۔ ایک مرتبہ قیصر کی فوجوں نے اس کے علاقے پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں صہیب رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے، انہیں غلام بنا لیا گیا۔ اس وقت یہ بچے تھے، چنانچہ یہ غلامی کی حالت میں ہی روم میں پلے بڑھے، وہیں جوان ہوئے۔ پھر عرب کے لوگوں نے انہیں خرید لیا اور فروخت کرنے کے لیے مکہ کے قریب عکاظ کے بازار میں لے آئے۔ اس بازار میں میلہ لگتا تھا، اس میلے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ میلے سے ایک شخص عبداللہ بن جدان نے انہیں خرید لیا۔ اس طرح یہ مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظہور ہو گیا، آپ ان کے پاس آئے اور آپ نے سوچا کہ میں ان کی بات جا کر سنوں۔ یہ سوچ کر آپ گھر سے نکلے اور راستے میں ان کی ملاقات عمار بن یاسر سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا، صہیب کہاں جا رہے ہو؟ یہ فوراً بولے، میں محمد کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کی بات سنوں اور دیکھوں وہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سن کر عمار بن یاسر بولے، میں بھی اس ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ اور پھر صہیب رضی اللہ عنہ بولے، تب پھر دونوں اکٹھے ہی چل پڑے۔ اب دونوں ایک ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی جو آیات آپ پر اس وقت تک نازل ہو چکی تھی، آپ نے انہیں وہ پڑھ کر سنائی، اور دونوں نے ہی اس شام تک دونوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر لیا اور شام تک آپ کی خدمت میں رہے۔ شام کو دونوں چپکے سے چلے آئے۔ حضرت عمار بن یاسر سیدھے اپنے گھر پہنچے تو ان کی ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ دن بھر کہاں تھے؟ انہوں نے فوراً ہی بتا دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اور اس دن انہوں نے قرآن کا جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا تھا وہ ان کے سامنے تلاوت کیا۔ ان کو یعنی ان کے والدین کو یہ کلام بہت پسند آیا۔ دونوں فوراً ہی بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمار بن یاسر کو الطیب المطیب کہا کرتے تھے، یعنی پاک باز اور پاک کرنے والا۔ اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ بھی مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل یوں ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان میں حضرت حسین رضی اللہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے، حسین رضی اللہ اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ان بزرگ کو جگہ دو۔ جب وہ بیٹھ گئے تب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آپ کے بارے میں ہمیں کیسی کیسی باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو یا معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ مجھے بتائیے حسین کہ آپ کتنے معبودوں کو پوجتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 تو وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، یعنی بت ہیں، اور ایک اور آسمان پر ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ حضرت حسین بولے،
اس صورت میں ہم اس سے دعا مانگتے ہیں جو آسمان میں معبود موجود ہے۔ یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، اس کے ساتھ تم بتوں کو ملاتے ہو اور اس کے ذریعے دعائیں مانگتے ہو جو کہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ اے حسین، کیا تم اپنی اس شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت ان کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ عنہ اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا میں انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے، انہیں دیکھتے ہی بولے لو یہ بھی اب بے دین ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ اسی طرح 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور کچھ دوسرے صحابہ بھی مکہ کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک قریش کی ایک جماعت کو پتہ چلا اور وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ ہی برا بھلا بھی انہیں کہنے لگے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو اتنا مارا کہ بہت زور سے اس کو ضرب لگائی کہ اس سے اس کی کھال پھٹ گئی اور خون بہہ نکلا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اس پر قریشی دشمنی پر اتر آئے۔ اس پر بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اسلام کا پہلا مرکز جہاں پر تبلیغ ہو سکے اور مسلمان ارکان اسلام کو ادا کر سکیں، اس مکان کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دار ارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں پر صحابہ کو وہیں نماز پڑھاتے تھے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اعلانیہ طور پر اسلام کی طرف سب کو دعوت دیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں آپ کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم خداوندی ہے اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں، چنانچہ وہ آپ کے بیمار ہونے کے لیے آپ کے پاس آئیں، یعنی آپ کو بیمار سمجھ کے آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئی۔ تب آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور آخرت کے عذاب سے ڈراؤں۔ مزید آپ نے کھلم کھلا اعلان حق کس طرح کیا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔